أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدین۔ لاسٹ ٹرن پہ جو ہمارا لیکچر چل رہا تھا وہ ہجرت حبشہ کے اوپر، لاسٹ جو دو لیکچر تھا ہمارا اسی کے اوپر تھا، اور آج انشاءاللہ ہجرت حبشہ کو بیچ میں پاز کیا ہے ہم نے، بلکہ پاز نہیں کیا ہے، وہ ایک کنٹینیویشن ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ دو بنیادی وجوہات تھیں، دو بنیادی ریزنز تھے جن کی بنا پہ صحابہ کرام نے ہجرت حبشہ کے بعد، یعنی ٹوٹل جو 15 لوگ جن لوگوں نے ہجرت حبشہ کی تھی، وہ 3 مہینے بعد ہی واپس آ گئے تھے مکہ کے اندر، اور پھر دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تھی۔ تو جس سبب سے وہ واپس آئے تھے وہ ٹوٹل کل ملا کے دو سبب تھے، یعنی دو بنیادی سبب تھے جن کی وجہ سے جو ہے وہ صحابہ کرام 15 کی تعداد جو ہجرت حبشہ کر کے گئی تھی، پہلی ہجرت حبشہ، وہ جو دستہ ہے وہ واپس آ گیا مکہ کے اندر۔ تو پھر جب وہ یہاں واپس آئے ہیں تو جن دو وجوہات کے بنا پہ وہ واپس آئے تھے ان میں سے ایک تو صحیح ثابت نہیں ہوئی، دوسری صحیح ثابت ہوئی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا آپ کو حکم دیا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ثابت شدہ امر ہے کہ آپ جو ہے شرعی معاملات کے اندر جو ہے وہ اپنی رائے سے کوئی بات نہیں کہتے تھے جب تک کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کے قلب پہ یا تو براہ راست اس بات کو واضح کرتا تھا، یا پھر جو ہے وہ وہی آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی۔ تو بعض موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بھی فیصلہ کرتے تھے، مثال کے طور پہ جنگ کی ترتیب، اگر جنگ میں فوج کی ترتیب ہو رہی ہے تو وہ آپ اپنے حساب سے بھی کرتے تھے۔ بعض موقع پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی واضح حکم نہیں اترتا تھا تو اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم و اجتہاد سے فیصلہ کرتے تھے، لیکن اس بات کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی جو ہے وہ اپنے اجتہاد سے اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ ایک ایک ایکشن جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا۔ ایسا نہیں ہے، مطلب اس کی بہت سارے یوں کہہ لیجیے کہ شہادتیں مل جائیں گی آپ کو سیرت کے اندر، جس میں ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے بھی بعض موقع پہ فیصلہ کیا ہے۔ البتہ دینی معاملہ جو ہے، جو شریعت میں جس جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنوے کرنے کے لیے معمور کیا گیا، جس جس چیز کو پہنچانا جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ذرہ برابر بھی کوئی چیز اپنی طرف سے نہیں بیان کرتے تھے۔ لہٰذا وہ حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ احادیث جو قولی احادیث ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بات ارشاد فرمائی ہے، کوئی حکم دیا ہے، وہ بھی عین اللہ کی طرف سے ہے۔ کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے، کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے، وہ بھی عین اللہ کی طرف سے ہے۔ پورا کا پورا قرآن تو اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہے، وہ پورا کا پورا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن آپ کے بعض افعال، یعنی آپ کے بعض ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے اپنے اجتہادات پہ بھی مبنی ہوتے تھے، یعنی بعض موقع پہ آپ نے جنگ کے لیے پیش قدمی کی، بعض موقع پہ آپ نے جنگ کے لیے جو ہے ڈیفینسو جنگ لڑی، بعض موقع پہ اوفینسو جنگ لڑی، بعض میں فوج کی ترتیب پہ خاص انداز سے کی ہے نا۔ تو یعنی جو جو ریئل ٹائم امور ہوتے تھے جن کا تعلق خصوصاً اور جن کا تعلق ٹوٹلی شریعت سے یا میسج کنوے کرنے سے نہیں ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد سے بھی فیصلہ کرتے تھے۔ تو یہ ایک یعنی ایک ضمنی پوائنٹ تھا۔ بہرحال صحابہ کرام نے دوسری ہجرت حبشہ کی، جس میں ٹوٹل 83 to 85 لوگ، جو تاریخ روایات ملتی ہیں ابن اسحاق وغیرہ سے، اس میں پتہ چلتا ہے کہ 83 to 85 لوگوں نے دوسری ہجرت حبشہ کی۔ تو پہلی ہجرت حبشہ سے لوٹنے کا جو دو سبب ہے وہ آپ کے سامنے میں پہلے بیان کروں گا انشاءاللہ، اور اس میں سے ایک سبب پہ ہم پھر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ دو سبب کیا ہیں؟ ایک سبب یہ ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات نے اسلام قبول کر لیا، اور یہ دو بڑی پاورفل شخصیات تھیں مکہ کے اندر۔ خاص طور پہ حضرت حمزہ کی شخصیت زیادہ مضبوط تھی، کیونکہ حضرت عمر رعبدار ضرور تھے، بہت مضبوط شخصیت کے حامل ضرور تھے،
لیکن حضرت عمر کا قبیلہ کوئی بہت بڑا قبیلہ نہیں تھا. جس قبیلے سے بنو عدی سے جس قبیلے سے حضرت عمر کا تعلق تھا، وہ قبیلہ جو ہے یعنی اپنے آپ میں مضبوط تھا، لیکن جو ٹاپ نوچ قبیلے تھے مکہ کے اندر، جو ٹاپ 3 قبیلے تھے، بنو امیہ، بنو مخزوم، بنو ہاشم، اس سے حضرت عمر کا تعلق نہیں تھا. لہٰذا قبائلی اعتبار سے حضرت عمر جو ہیں وہ حضرت حمزہ کے لیول پہ نہیں تھے، یعنی طاقت کے اعتبار سے، کیونکہ پرسنالٹی اگرچہ حضرت عمر کی بڑی چارمنگ تھی اور حضرت حمزہ کی بھی بڑی چارمنگ تھی اور بہت روبدار تھی، لیکن حضرت حمزہ کے ساتھ ایک ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ بنو ہاشم قبیلے سے تھے، جو بہت یعنی عزت و شرف اور یعنی طاقت کے اعتبار سے مضبوط مانا جاتا تھا مکہ کے اندر. اور پھر یہ کہ شجاعت وغیرہ میں جو حضرت حمزہ کا مقام ہے، اس پہ میرے علم کے مطابق، یعنی میرے قلیل سمجھ کے مطابق جو ہے، کوئی صحابی، کوئی انسان جو ہے حضرت حمزہ کے شجاعت، ان کی طاقت، ان کی بہادری کے برابر جو ہے، کوئی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی اس مقام پہ نہیں. تو اس بنا پہ یعنی دو حضرات کے قبول اسلام کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کو بڑی تقویت محسوس ہوئی، صحابہ کرام کو بڑا اطمینان حاصل ہوا، اور یہ لگا کہ اب جو ہے قریش کی ظلم میں کچھ کمی آ جائے گی. تو اس بنا پہ بھی یہ بھی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے حبشہ سے لوگ واپس آ گئے. دوسری سب سے بڑی وجہ جو تھی، زیادہ بڑی جو وجہ تھی، وہ یہ تھی، ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. اب اس واقعے کے کو سننے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا دھیان سے سمجھیں اس واقعے کو، کیونکہ اس واقعے کا ایک ایسپیکٹ وہ ہے جو ٹروتھ ہے، اور ایک ایسپیکٹ وہ ہے جو جھوٹ ہے. اور یہ جو جھوٹ والا ایسپیکٹ ہے نا، اس کو بہت ایکسپلائٹ کیا ہے بہت سے لوگوں نے، اورینٹلسٹس نے، اور یعنی آپ نے سلمان رشدی وغیرہ کا نام سنا ہوگا، اس نے جو اپنی سیٹنک ورسز کتاب لکھی ہے، وہ اسی دوسرے واقعے کے جھوٹے ورژن کو بیس بنا کے جو لکھی ہے، اس پہ پھر اس نے ہزار قسم کی جو ہے جھوٹیں ملائی ہیں اور بےہودگیاں کی ہیں، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو دوسرا واقعہ ہے، یہ اس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے کہ اس کا ایک ٹروتھ فل ورژن ہے، ایک اس کا جھوٹا ورژن ہے. ایک اس کا ٹروتھ فل ورژن وہ ہے جو میں آپ کو بیان کروں گا، اس کا جھوٹا ورژن وہ ہے جو کفار قریش نے بعد میں پھیلایا، اور بعض تاریخی روایتوں میں، بعض تاریخی کتابوں میں وہ جو جھوٹا ورژن ہے قریش کی طرف سے، جس ورژن کو پھیلایا گیا تھا اس سٹوری کے، اس نیریشن کا، وہ کچھ تاریخی کتابوں میں ریکارڈڈ ہے، جس کے بنا پہ پھر بعض لوگ جو ہیں اعتراضات کرتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ اس واقعے کو آپ ذرا دھیان سے سمجھیں. بہت الیبوریٹو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس واقعے کی، کیونکہ یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی چیزوں میں الجھیں اس پوائنٹ آف ٹائم پہ خاص طور. لیکن جو اس کا پہلے ایک وہ جو حقیقی ورژن ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور شارٹ میں بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تقریر، مطلب یعنی قرآن کی آیات سنا رہے تھے. آپ اکثر جو ہے حرم شریف میں جا کے جو ہے کفار قریش کے سامنے دارالندوہ، جو ان کا سٹنگ مقام تھا، اس میں جا کے قرآن کی آیات جو نازل ہوتی تھیں وہ آپ پبلکلی سنایا کرتے تھے لوگوں کو، یہ آپ کے معمول میں شامل تھا، اور آپ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات پہ آپ معمور کیے گئے تھے، ہے نا. اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے، تو ایک یعنی قبائلی اسٹرکچر تھا اس سوسائٹی کا، تو کہیں نہ کہیں ایک پروٹیکشن والا معاملہ تھا. بنو ہاشم جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کرتے تھے، اگرچہ وہ خود اس میں ایک بہت بڑی تعداد بنو ہاشم کی جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کی تھی، وہ شرک پہ ہی تھے. دوسرا یہ کہ ابو طالب ایک اسٹرانگ لیڈر تھے مکہ کے اندر، اور بہت بزرگ شخصیت تھے، یعنی عمر کے اعتبار سے بہت بڑے تھے. تو قریش جو ہے وہ ابو طالب کی تعظیم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے. تو یعنی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اورا ایسا تھا، آپ کی پرسنالٹی اتنی مضبوط تھی کہ ریئرلی ہی کوئی آپ کے اوپر جو ہے وہ فزیکل ہارم کرنے کی کوشش کرتا تھا. اور پھر یہ کہ ابو طالب کا پروٹیکشن اور بنو ہاشم سے ہونے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے چند بینیفٹس آپ کو دیے تھے وقتی طور پہ. اور پھر یہ کہ آپ اپنی ذمہ داری کو بڑے ایمانداری سے ادا کرتے تھے. اور تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ قرآن کی آیت سنایا کرتے تھے. تو ایک موقع یہ ہوا، یہ تب کی بات ہے جب مسلمانوں کا پہلا دستہ جو ہے، صحابہ کرام کا پہلا دستہ، وہ پہلی ہجرت حبشہ کر چکا تھا. تو جب وہ حبشہ کے اندر تھے، تو ایک موقع پہ سورہ نجم کی چند آیتوں کا نزول ہوا. سورہ نجم جو ہے وہ آپ سورہ قمر کے ہی آس پاس ہے، یہ سورہ رحمان کے آس پاس آپ کو مل جائے گی. اس میں چند آیتوں کا نزول ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں جو ہیں وہ قریش کے بڑی مجلس میں سنائی. اور یعنی وہ آیات اتنی تاثیر رکھتی تھی اپنے آپ میں، اتنی بلیغ تھیں، اتنی فصیح تھیں، اور معنی کے اعتبار سے بھی اتنی گہری تھیں کہ عام مجلس کے اوپر جو ہے رقت طاری ہو گئی. یعنی کیفیات ہو جاتی ہیں نا بعض موقع پہ انسان کے اوپر جو ہے کیفیات طاری ہو جاتی ہیں. وہاں پہ قریش میں کفار بھی تھے اور اہل ایمان بھی تھے، لیکن
شدت جذبے کا عالم ایسا طاری ہوا لوگوں کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کرتے کرتے ایک سجدے کی آیت پہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کر دیا. تو وہ رقت کی کیفیت ایسی طاری تھی قریش کے اوپر بھی اور اہل ایمان کے اوپر تو تھی کہ تمام کے تمام قریش نے سوائے ایک شخص کے تمام قریش نے اس جذباتی کیفیت میں آ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر دیا. اب یہ سجدہ کا ہونا تھا کہ اہل ایمان کو بڑی خوشی محسوس ہوئی, صحابہ کرام کو بڑا یعنی خوشی محسوس ہوئی کہ بھائی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اور قرآن کی آیات کا اس طرح اثر ہوا قریش کے اوپر کہ انہوں نے بھی سجدہ کیا. یہ خوشی جو ہے وہ پھیلی, پھر صحابہ کے درمیان, عام لوگوں کے درمیان پھیلی, اور یہی اسٹوری جو ہے موو ہوتے ہوتے حبشہ بھی پہنچ گئی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ جب ان لوگوں کو روانہ کیا تو مسلسل جو ہے خط و کتابت کا سلسلہ جاری رہتا تھا. آپ مسلسل جو ہے وہاں کے حالات جانتے رہتے تھے, پوچھتے رہتے تھے, اور یہاں کی آیات وغیرہ لکھ لکھ کے اور نصیحت اور جو احکامات ہوتے تھے وہ لکھ کے بھیجا کرتے تھے حبشہ. تو یہ واقعہ جو ہے پہنچ گیا حبشہ. اب قریش نے اس وقت جذبات کی حالت میں سجدہ تو کر دیا, لیکن بعد میں جب انسان پہ جذبے کی کیفیت ٹوٹتی ہے اور انسان جو ہے اپنے نارمل مینٹل اسٹیٹ میں آتا ہے تو پھر ان کو احساس ہوا کہ یار یہ ہم نے تو بڑی خطا کر دی. یعنی جس محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اتنی مخالفت کرتے ہیں اور جس دین کی اتنی مخالفت کرتے ہیں, اس کے ہی کلام کو سن کے ہم جوش میں جو آ گئے اور ہم نے جو ہے وہ حالتیں, یعنی اسی لیے وہ الزام بھی لگایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جادوگر ہیں, کیونکہ یعنی قرآن کی آیات میں اس طرح کا اثر ہوتا تھا کہ سننے والا جو ہے وقتی طور پہ اس کے زیر اثر آ کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا تھا. اور اس موقع پہ سب سے بڑی شہادت یہ ہوئی کہ تمام قریش نے یعنی پوری کی پوری مجلس نے سجدہ کیا سجدہ تلاوت والی آیت پہ. تو جب یہ معاملہ ہوا تو بعد میں جب ان کو احساس ہوا کہ اب کیا کریں, تو قریش نے یہ بات پھر پھیلانی شروع کی کہ محمد, ہم نے قرآن کی آیت پہ تھوڑی سجدہ کیا, محمد نے قرآن کی آیت کے اندر جو ہے ہمارے معبودان کی تھوڑی تعریف کر دی تھی, لات و عزا کی تعریف کر دی تھی, منات کی تعریف کر دی تھی, یہ ان کے معبود تھے, یہ ان کے بت تھے. اور پھر انہوں نے اپنی طرف سے جو ہے چند عربی اشعار گڑھ کے یہ رکھ دیا سامنے کہ محمد نے ان اشعار کو یا ان آیات کو پڑھ دیا تھا, اور یہ آیات پڑھ کے اور یہ اشعار پڑھ کے محمد سجدے میں گئے تھے نعوذ باللہ, تو اس وجہ سے ہم بھی سجدے میں چلے گئے تھے. ہم نے کوئی محمد کے کلام پہ ایمان تھوڑی لائے یا محمد کے قرآن کے جذبے کے زیر اثر ہم نے سجدہ تھوڑی کیا. ہم نے تو اس لیے سجدہ کیا کہ ہم نے محمد کو سنا نعوذ باللہ کہ وہ ہمارے معبود کی تعریف کر رہے ہیں اور ہمارے معبود کی تکریم کر رہے ہیں, لہٰذا جب انہوں نے سجدہ کیا تو ہم نے بھی جو ہے ہم نے دیکھا کہ یار یہ بات تو محمد نے بڑی صحیح کہی ہے, تو ہم نے جو ہے محمد کی اتباع کر لی اس معاملے میں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جھوٹ جو ہے قریش نے اس کو عام کرنا شروع کیا, اور یہ ظاہر ہے کہ ساری قوت ان کے پاس تھی, پوری یعنی پروپیگنڈا مشین ان کے پاس تھی, ہیومن ریسورس ان کے پاس زیادہ تھا, لوگ قریش کی باتیں زیادہ سنتے تھے, لہٰذا یہ ورژن آف اسٹوری جو ہے وہ مشہور ہو گیا. اور یہ بات مشہور ہو گئی یعنی مسلمانوں کے درمیان نہیں لیکن عام طور پہ قبائل عرب کے بہت سے قبیلوں کے اندر جو ہے یہ بات مشہور ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت کے دوران چند ایسی آیات تلاوت کی جس میں معبودان قریش کی تعریف و تکریم تھی, ہے نا, معبودان قریش کی عزت افزائی ہوئی. یہ جب اسٹوری پھیل گئی تو اور صحابہ کرام اور اہل ایمان کے درمیان کون سی ورژن آف اسٹوری تھی جو ایکچوئل میں ہوا تھا, وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ آیت تلاوت کی, آیت سجدہ پڑھی, تو وہ جو ماحول ایسا تھا کہ تمام قریش نے سجدہ کر لیا. تو یہ تو ہے ٹروتھفل ورژن. اس کا جو جھوٹا ورژن ہے وہ یہ میں نے جو آپ کے سامنے رکھا, جو قریش نے اپنے ڈیفنس میں اپنی یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ انسان جب بہت شرمندہ ہو جائے یعنی کوئی انسان تو اس حساب سے سٹوری اپنا ایک نیریٹو پش کرتا ہے, تو ویسے ہی قریش نے کیا. اب آپ اس بات کو سمجھیں ذرا کہ وہ قبائل عرب جو عرب کے اندر آس پاس کے علاقوں میں آباد تھے, ان کے درمیان جب یہ ورژن آف اسٹوری پہنچا جو قریش نے پروپیگیٹ کیا تھا, تو اب انہوں نے تو اسی ورژن آف اسٹوری کو مانا نا. تو 5 سال 10 سال 15 سال بعد 20 سال بعد ان قبائل نے جب قبول اسلام کیا, تب تک لوگ اس واقعے کو عام طور پہ بھول چکے تھے, کیونکہ یعنی آپ اس بات کو سمجھے نا کہ اہل ایمان کے درمیان اس معاملے میں کوئی کنفیوژن نہیں تھا, لیکن جو کفار اس زمانے میں کافر تھے لیکن 20 سال 25 سال بعد ان کی اولاد یا انہوں نے خود ہی اسلام قبول کیا, تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں اس اسٹوری کا وہی ورژن موجود تھا. تو چند لوگوں نے جو بعد میں جنہوں نے اسلام قبول کیا, مے بی آفٹر 20 ایئرس, مے بی آفٹر 25 ایئرس, مے بی آفٹر 30 40 ایئرس, ان کے ذہن میں یہ ورژن آف اسٹوری موجود تھا, لہٰذا چند نیریٹرس نے
اب یہ نیریٹرز جو ہیں کوئی حدیث کے نیریٹر نہیں ہیں، اور حدیث میں تو بڑی تحقیق ہوتی ہے، بہت اس میں جو ہے وہ چھان پٹک کی جاتی ہے، لیکن تاریخ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں اس طریقے سے اس شدت کے ساتھ جو ہے وہ اس کی اسکروٹنی ہو. اور کسی نے تاریخ لکھنے سے کسی کو کوئی روک بھی نہیں سکتا نا. حدیث لکھنے سے روکا جا سکتا ہے کہ آپ کے پاس جب تک سند نہیں ہوگی، آپ کے پاس جب تک یعنی اتھارٹی نہیں ہوگی، آپ حدیث نیریٹ نہیں کر سکتے. لیکن اگر میں اپنی اولاد کو اور میں اپنی فیملی میں کوئی اسٹوری اگر بیان کرنا چاہوں تو کوئی مجھے روک نہیں سکتا نا. ہسٹریز مطلب مینی ہسٹوریکل نیریشنز آر جسٹ اسٹوریز نیریٹڈ بائی پیپل within their families, and then those stories got, you know, like they become famous. So text some of the historical texts which are not very authentic, which are not known for their authenticity, which are not even considered as a historical text, they have recorded this version of a story, the other version that I am telling you, the false version of the story. اب یہ جو false version of a story ہے, this is not very famous, this is not prevalent, this is very very جس کو کہتے ہیں شاذ عربی میں, یا this is very rare. You will find this particular narration in very, old discarded textbooks, but they are still there. Some of the old historical folk tales do contain this version of a story. ٹھیک ہے, تو یعنی یہ جو فالس ورژن آف اسٹوری ہے, اس سے پھر بہت سے شیاطین اور بدماشوں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, معاذ اللہ, یہ بات غلط ہے جو میں اب بتانے جا رہا ہوں, آپ میری بات سے کنفیوز نہ ہوں, یہ بات غلط ہے. میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ لوگوں نے کیا, اس سے کچھ چند شیاطین نے کیا غلط نتیجہ نکالا کہ محمد کے اوپر اللہ کی وحی بھی آتی تھی, محمد کے اوپر شیطان کی وحی بھی آتی تھی, معاذ اللہ. ٹھیک ہے, اور پھر ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ محمد واز ناٹ کیپیبل آف ڈفرینشیٹنگ بٹوین دی انسپریشن آف گاڈ اینڈ دی انسپریشن آف شیاطین. نعوذ باللہ, دس از ویری انٹرو, دس از ایبسولوٹلی بوگس, اینڈ دے ہیو ڈیرائیوڈ دس ریزلٹ بیکاز آف دس فالس نیریٹو, بیکاز دے تھاٹ کہ اگر محمد نے ڈیورنگ دا جس کو کہتے ہیں کہ ڈیورنگ دا ریسائٹیشن آف قرآن, محمد نے ان باتوں کو بھی پڑھ دیا جس میں قریش کے معبودان کی تعریف تھی, تو گویا یہ شیطان کی طرف سے محمد کو وسوسہ تھا, and محمد could not discriminate, could not differentiate between what was revealed by the angel Jibreel and what was revealed by شیاطین. تو اس بنا پہ بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ بہت سارے یعنی اس میں ایک یعنی ہندوستان کے بہت تھنکرز ہے جن کی یہ فلسفی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, معاذ اللہ, یہ کھلا کفر ہے بالکل, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا دوں, دیانند سرسوتی کا نام آپ نے سنا ہوگا, اور سوامی وویکانند کا نام آپ نے سنا ہوگا. اس طرح کے چند جو ریلیٹیولی مور انٹلیکچوئل تھنکرس ہیں within this land in the majority community, they have given this hypothesis. اور یہ hypothesis انہوں نے کاپی کہاں سے کیا ہے, بہت سے اورینٹلسٹ نے یہ فلسفہ دیا ہے کہ محمد could not discriminate between what was revealed by شیطان and what was revealed by God, and all of them base this bogus hypothesis on this false version of the story that I just narrated to you. میں سمجھتا ہوں بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ فالس ورژن مشہور ہے, اور اسی کے بیسس پہ سیٹینک ورسز وغیرہ جو ہے لکھی گئی ہیں, اس میں پھر ہزار جھوٹ اور ملایا گیا جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. لیکن اس کا جو ایک اوریجنل ورژن آف اسٹوری ہے, جس کو مؤرخین نے احادیث میں اور دیگر, یعنی عبداللہ ابن عباس وغیرہ نے, ابن اسحاق نے, ابن ہشام نے, اور دیگر اور مؤرخین نے, اور سعید بن مسیب نے, اور کئی صحابہ نے نیریٹ کیا اس بات کو, وہ والا ورژن ہے جس میں سورہ نجم میں آیت سجدہ جب تلاوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو قریش بھی فرط جذبے کے تحت جو ہے, حالت جذبے کی عالم میں انہوں نے بھی جو ہے وہ سجدہ کر دیا, کیونکہ ماحول ویسا بن گیا تھا. یہ انسیڈنٹ اہل ایمان کے درمیان ایسا ہی مشہور ہوا جیسا کہ یہ ہوا تھا, اور جب ہجرت حبشہ یعنی حبشہ تک یہ انسیڈنٹ پہنچا تو وہاں والوں نے یہ خیال کیا, ایک تو عمر بن خطاب اور حمزہ کا اسلام, اس پر سے یہ سورہ نجم کے سجدے والی سٹوری, یعنی جو ٹروتھفل ورژن ہے, ان دو سٹوریز سے انہوں نے یہ خیال کیا کہ اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اور قریش کے درمیان ایک صلح ہو گئی ہے, ایک پیس ٹریٹی ہو گئی ہے, ایک پیس فل ماحول قائم ہو گیا, لہٰذا اب ہم لوگوں کو واپس چلنا چاہیے. تو اور پھر حمزہ اور عمر کے اسلام سے بھی ایک ذرا قوت اور مضبوطی کا احساس ہوا. تو یہ وہ باتیں تھیں جن کے بنا پہ, یہ دو بنیادی ریزنز تھے جن کے بنا پہ جو ہے صحابہ کرام حبشہ کے بعد پہلی ہجرت حبشہ کے بعد مکہ واپس لوٹ آئے. ٹھیک ہے, اب
یعنی میں آگے موو کرتا ہوں، بس آخری اس ٹاپک پہ آخری بات یہ رکھ دوں کہ جو یہ سورہ نجم والا سجدہ آیت سجدہ والی بات جو ہوئی، تو یہ تو ایک آئسولیٹڈ انسیڈنٹ تھا، ایسا تو نہیں کہ قریش نے دشمنی میں کچھ کمی کر دی. تو جب یہ حضرات واپس آئے ہیں اور ظلم و ستم کو اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے پایا، تو پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جو ہے دوسری ہجرت حبشہ کا حکم دیا. ایک بات. دوسری بات کہ یعنی لوٹنے کا سیکنڈ امپورٹنٹ ریزن فار ریٹرننگ آف صحابہ کرام فرام حبشہ واز دی اسلام آف حمزہ اینڈ عمر بن خطاب. حمزہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما کے اسلام کے قبول کرنے کی بنا پہ جو اسلام کو قوت حاصل ہوئی، وہ بھی ایک پازیٹیو فیکٹر تھا جس کی بنا پہ صحابہ واپس لوٹ آئے. تو اب ہم اس دوسرے یعنی یہ دوسرا فیکٹر جو ہے یعنی حمزہ اور عمر کا اسلام، ان کے بارے میں ہم تھوڑا آج اسٹڈی کریں گے. تو شروع کریں گے ہم حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو باتیں کہی گئی ہیں وہ سمجھ میں آئی ہیں، اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے، بالکل واضح میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں. اگر آپ کو یہ سورہ نجم والی سٹوری میں تھوڑا کنفیوژن ہو رہا ہے تو بھول جائیے اس کو. اگر آپ نے اس سے پہلے سے ان سٹوریز کو نہیں پڑھا ہے اچھے سے، یا آپ یعنی یو آر ناٹ انٹرمیڈیٹ یا ایڈوانس لیول سیرا اسٹوڈنٹ، دین یو کین فارگیٹ دس. اگر سورہ نجم والی سٹوری آپ بھول بھی جائیں گے تو اٹس ناٹ گوئنگ ٹو افیکٹ مچ. بٹ اگر آپ نے سیرت ایک دو بار پڑھ رکھا ہے کہیں اور سے بھی، یا کچھ کورسز کر رکھے ہیں، یا تھوڑی اندازہ ہے آپ کو سیرت کا، تو یہ والا انسیڈنٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے. ٹروتھفل ورژن ورسز دی فالس version, and how the false version is used to derive the false results which I just told you. تو بگنرز کے لیے یہ سورہ نجم والی سٹوری کو یاد رکھنا ضروری نہیں ہے. لیکن ہاں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا جو اسلام ہے اور عمر بن خطاب کا اسلام ہے، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ اس پہ ہم آگے چلتے ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کے اسلام قبول اسلام کے تعلق سے ایک بات سمجھ لیجیے اس سے پہلے کہ ہم ان کی سٹوری بتائیں کہ حضرت حمزہ نے کیسے اسلام قبول کیا. آپ میں سے بہت سے لوگ ان کی سٹوری کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کی پرسنالٹی کے بارے میں ایک چیز بالکل اپنے ذہن میں رکھ لیجئے کہ مکہ کے اندر 3 سب سے مضبوط پرسنالٹی کی شخصیات تھی. یعنی 3 لوگوں کے بارے میں اہل مکہ جو اس بات پہ متفق تھے کہ سب سے زیادہ جلیل القدر پرسنالٹی ہے، بہت رعبدار، بہت پاورفل ہے نا. جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک اورا ہوتا ہے پرسنالٹی میں، جس کے سامنے جو ہے دوسرے لوگ یعنی کچھ اور کرنے کی ہمت نہیں کرتے، یا اس کی مخالفت کی ہمت نہیں ہوتی لوگوں کے اندر. وہ 3 پرسنالٹی کون کون ہیں؟ عمر بن خطاب، ابو جہل اور حمزہ بن عبد المطلب. تو حضرت حمزہ، حضرت عمر اور ابو جہل، یہ 3 سب سے مضبوط شخصیات، یعنی اگر انڈیویجول لیول پہ دیکھا جائے تو سب سے رعبدار شخصیات تھیں مکہ کے اندر. اور اس میں آپ نے یعنی ڈے ون سے ہی نوٹ کیا ہوگا کہ کس طرح ابو جہل جو ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اور اسلام کی مخالفت میں سب سے شدید ترین تھا. حضرت عمر بھی بہت شدید تھے، لیکن ابو جہل جتنے نہیں تھے. ابو جہل جو ہے وہ ہر موقع پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لیڈنگ رول پلے کرتا ہے اسلام کی مخالفت میں، اور ہر قسم کے باطل اور شاطر آئیڈیاز اسلام کو یوں کہہ لیجیے بدنام کرنے میں یا نقصان پہنچانے میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یا جنگ کرنے میں، آگے بھی ہم فیوچر میں دیکھیں گے جنگ بدر میں اس کا رول جو ہوگا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل جو ہے وہ لیڈنگ رول پلے کرتا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعد میں جنگ بدر کے بعد کہ ابو جہل جو ہے اس امت کا فرعون ہے. اس امت کا فرعون جو ہے ابو جہل ہے. تو اس سے آپ اس کی قباحت اور اس کا یعنی کس قسم کا قبیح انسان تھا اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. دوسری مضبوط شخصیت حضرت عمر کی تھی، جن کے بارے میں ہم اس کے بعد پڑھیں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر بھی اسلام کی مخالفت میں بڑی شدت اختیار کیے ہوئے تھے، لیکن ان کا جو مخالفت کے ریزنز تھے وہ ڈفرینٹ تھے. وہ انشاءاللہ ہم جب حضرت عمر کے اسلام کی سٹوری پڑھیں گے تو وہاں سمجھیں گے. ان دونوں کے مقابلے میں حمزہ کی پرسنالٹی جو ہے کچھ معاملوں میں ڈفرینٹ تھی. جیسے یو ول فائنڈ، جب آپ ان تینوں پرسنالٹی کی اسٹڈی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ابو جہل کینلی انٹرسٹڈ تھا، بہت انٹرسٹڈ رہتا تھا مکہ کے افیئرس میں. یعنی ہر معاملے میں ابو جہل کو آپ آگے آگے دیکھیں گے. ہر طرح کے قوم کی مجلس اور قوم کی میٹنگز میں ابو جہل کو پریزنٹ پائیں گے. ٹھیک ہے، یعنی 3 اسٹرانگ پرسنالٹی کو وی آر کمپیئرنگ. پھر ابو جہل کے اندر شاطرتا بہت آپ پائیں گے، یعنی ہی واز ویری کننگ، ویری اسمارٹ اینڈ بہادر. تو تینوں ہی تھے، یعنی تینوں کی بہادری، تینوں کی فائٹنگ اسکل کا کوئی مقابلہ نہیں. لیکن ابو جہل واز کینلی انٹرسٹڈ ان دی پولیٹیکل اینڈ سوشل افیئر آف واٹ واز ہیپننگ ان مکہ. سو ایوری انسیڈنٹ یو ول فائنڈ ابو جہل دیئر. حضرت عمر کو بھی آپ جو ہے بہت ایکٹیو دیکھیں گے اسلام کی مخالفت میں بھی، اور جو مجالس ہوتی تھی قریش کی جس میں لوگ شرکت کرتے تھے اور اس میں اپنی رائے رکھتے تھے اور یعنی ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے، اس میں بھی حضرت عمر کو آپ ریگولرلی پریزنٹ پائیں گے. لیکن لیس دین ابو جہل، لیس دین ابو جہل. اور دیٹ از بیکاز ابو جہل واز فرام دی موسٹ سپیریئر ٹرائب، یعنی بنو مخزوم سے تھا، یہ بنو عدی سے تھے. تو یعنی قبائلی رینکنگ کے اعتبار سے حضرت عمر
اس لیول پہ نہیں تھے جس طرح ابو جہل تھا، لیکن پھر بھی یعنی ان کی پرسنالٹی کا اورا، ان کی مضبوطی اتنی زیادہ مشہور تھی کہ بڑے بڑے سرداروں کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. عمر حالانکہ ان کی کم تھی، ابو جہل وغیرہ سے بہت چھوٹے تھے، حضرت حمزہ سے بہت چھوٹے تھے یہ، تقریباً جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے کہ 17-18 سال کا عمر کا فرق ہے حضرت عمر اور حضرت حمزہ میں. یعنی قبول اسلام کے وقت حضرت حمزہ کی عمر جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 48-49 ہوگی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 2 سال یا 3 سال بڑے تھے. اور یہ چھٹی نبوی کی بات ہو رہی ہے، یعنی نبوت ملنے کے چھٹے سال کی یہ بات چل رہی ہے. ٹھیک ہے. حضرت عمر کا قبول اسلام کے وقت جو ہے عمر تقریباً 30 سال تھی، 30. ٹھیک ہے. تو دیکھتے ہیں کہ 18-19 سال کا فرق جو ہے وہ تھا ان دونوں کے درمیان. اور ابو جہل بھی تقریباً جو ہے وہ 53-54 کا تھا اس وقت. ٹھیک ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر ڈسپائٹ بینگ ویری ویری ینگر ان ایج، ہی واز ریگولر پارٹیسپینٹ ان دوز میٹنگس. ٹھیک. ان دونوں کے مقابلے میں حضرت حمزہ کی پرسنالٹی بہت ڈفرینٹ تھی. حضرت حمزہ کبھی بھی آپ قریش کے پبلک افیئرس میں موجود نہیں پائیں گے، کبھی بھی نہیں. حضرت حمزہ کی پرسنالٹی بالکل ڈفرینٹ تھی. یہ بہت شوقین آدمی تھے، شکار کرنے کے بہت شوقین تھے، لہٰذا یہ نکل جاتے تھے اکیلے اور بہت سے جنگلوں کو تلاش، ان کا الگ الگ شوق تھا. یعنی ہوتا ہے نا عرب جو ہے الگ الگ قسم کا شوق پالتا تھا، تو حضرت حمزہ شکاری تھے بہت زبردست، اور فائٹنگ اسکل ان کی بہت زبردست تھی. تو کئی دفعہ یہ شیر وغیرہ کا شکار کر کے لاتے تھے، اور پھر اس کے یعنی شیر کا جو سر ہوتا ہے اس کو اپنے سر پہ پہن کے، نہیں یہ فخریہ یعنی بہادری کا ایک مظہر تھا، وہ شیر کے سر کو کاٹ کے اپنے سر پہ رکھتے تھے اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے آتے تھے اور پھر اپنا قصہ و کہانی جو ہے لوگوں کو سناتے تھے، اور لوگ مطلب ان کے قصے کو بہت شوق سے سنتے تھے. تو ہی واز مور آف لائک یعنی اکیلے میں انجوائے کرنے والے انسان تھے، شراب وغیرہ کے بہت شوقین تھے، اور قصہ بہت اچھے سے نیریٹ کرتے تھے. پوری سٹوری جب وہاں سے آتے تھے تو پورا لوگوں کو قریش کی مجلس میں بیٹھ کے سنایا کرتے تھے. تو ہی واز ناٹ لائک کائنڈ آف انٹروورٹ پرسن کہ بس اپنے ہی میں مطلب رکھ رہے ہیں، دوسروں سے بھی مطلب ہوتا تھا اور اسٹوری وغیرہ نیریٹ بھی کرتے تھے، قصے کہانیاں بھی سناتے تھے اپنے شکار کے، لیکن بہت زیادہ پبلکلی جو ہے وہ انوالو نہیں تھے قریش کے معاملات میں. لہٰذا 6 سال گزر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو، اور ان کو زیادہ مطلب نہیں رہا کسی بھی مسئلے، نہ انہوں نے مخالفت کی زیادہ، نہ انہوں نے کوئی سپورٹ کیا. ہاں ایک سپورٹ یعنی ایک بنو ہاشم کے ہونے کے فرد ہونے کی حیثیت سے اور رسول اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کی حیثیت سے ایک یعنی ایک پروٹیکشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وجہ سے تھا. لیکن یہ اپنی بہادری اور ان کی جو یعنی ان کا سارا اسٹرینتھ تھا وہ شکار کرنے اور اسی طرح کی چیزوں میں لگا ہوا تھا. یعنی ٹوٹلی ہی واز آؤٹ آف دا پکچر. فرسٹ 6 years یو وونٹ فائنڈ ہم اینی ویئر. ٹھیک ہے. تو یہ پرسنالٹی تھی حضرت حمزہ کی. تو یہ اکثر جو ہے ہنٹنگ ایکسپیڈیشن پہ جاتے تھے. تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ یہ گئے ہوئے تھے اپنے شکار کے اس پہ ایکسپیڈیشن پہ، کئی دن کے لیے غائب تھے. اسی دوران جب یہ نہیں تھے، حضرت حمزہ موجود نہیں تھے، تو ابو جہل نے جو ہے، ابو جہل ہمیشہ کوشش کرتا رہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھڑکاتا رہتا تھا، کبھی کبھی بدتمیزی اس کی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی. تو ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نماز پڑھ کے لوٹ رہے تھے، تو ابو جہل نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زبان درازی شروع کر دی، اور جو ہے وہ بہت ہی بھدے طریقے سے، بہت ہی یوں کہہ لیجیے کہ نیچ اور ذلیل طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند باتیں کہنے لگا. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بڑی مضبوط تھی، اور آپ جو ہے بعض موقع پہ صبر کرتے تھے اور بعض موقع پہ جواب دیتے تھے. ٹھیک ہے. مقابلہ کرتے تھے. لیکن کوئی شخص اگر نیچ حرکت پہ اتر آئے یا گالی گلوچ پہ اتر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو جو ہے جواب نہیں دیتے تھے. اور قرآن کی چونکہ وہ آیت ہے کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ کہ جاہلوں سے آپ اعراض کیجیے، اس آیت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مقابلہ آرائی سے کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے. کبھی مصلحت کے تحت، کبھی اللہ کے حکم کے تحت اگر مقابلہ نہیں کرنا ہوتا تھا تو آپ وہاں سے ہٹ جاتے تھے، لیکن مقابلہ آرائی سے آپ کبھی پیچھے نہیں ہوتے تھے، دبتے نہیں تھے. لیکن اگر کوئی گالی گلوچ پہ یا کوئی نیچ حرکت پہ اتر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کا جو ہے جواب نہیں دیتے تھے. اور یہ اخلاق کریمانہ کی پہچان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار سے جنگیں کری ہیں، لیکن کبھی زبان سے بھدا کلام نہیں استعمال کیا. کبھی زبان سے کوئی یعنی یوں کہہ لیجیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جاہلانہ طور پہ گفتگو کر رہا ہے تو آپ نے کبھی اس کا جاہلانہ جواب نہیں دیا. اور آپ کے شرف اور آپ کے مقام اور آپ کے مرتبے اور آپ کی شرافت اور آپ کی عزت سے یہ بات بہت نیچے تھی کہ آپ جاہل کو اس کی جہالت کا جواب اسی کے جہالت کے لیول پہ جا کے دیتے. ٹھیک ہے. چونکہ نبی تھے اور چونکہ اخلاق کا یعنی اخلاق یعنی اخلاق کا آپ سمبول تھے، تو آپ نے کبھی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اسلام کے اندر اس بات کو حرام نہیں قرار دیا گیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ مسلسل بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ صبر ہی کریں. ٹھیک ہے. یہ حرام نہیں ہے.
یعنی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے مختلف موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق جیسا جلیل القدر صحابی بھی بعض موقع پہ آپ نے بھی جو ہے بد کلامی کا جواب بد کلامی سے دیا ہے، اور قرآن نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ اگر برا کرے تو اس کا اسی لیول پہ برائی کا جواب برائی سے دیا جا سکتا ہے، لیکن اخلاق کریمانہ کا جو ایپیٹوم ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کے لیے یہ رواں نہیں تھا، مناسب نہیں تھا کہ آپ کسی جاہل کا اس کی جہالت کے حساب سے جواب دیں۔ بعض موقع پہ حضرت عمر وغیرہ نے، حضرت ابو بکر نے جنگ کے عالم میں جو ہے وہ، یعنی جنگ میں چونکہ ضرورت ہوتی ہے نا، تو کسی نے سامنے سے بھدا کلام کیا تو جواب دیا گیا ہے بھدے کلام کے ساتھ، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی صورتوں میں، یعنی بہت ایکسیپشنل کیسز میں دس از الاؤڈ، بٹ فار اے نبی، فار اے پرسن who is receiving the revelation of Allah, this does not befit him۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مطابق نہیں تھا کہ آپ کسی کے جاہل کی بد کلامی کا جواب دیتے، لہٰذا ابو جہل نے جب اسی باتیں کی تو آپ نے جو ہے اس سے اعراض کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کی جاہلوں سے جو ہے اعراض کیجیے، تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عمل کیا، اور اس کی قرآن نے بھی شہادت دی ہے، قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد نعلم، ہم جانتے ہیں اس بات کو، انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ وہ چیزیں آپ کو گراں گزرتی ہیں، بڑی تکلیف پہنچاتی ہیں آپ کو جو یہ لوگ کہتے ہیں۔ اے نبی ہمیں اس بات کی واقفیت ہے، ایسا نہ سمجھیں، یعنی یوں نہ سمجھیں ہم لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کچھ بھی کر کے اور بول کے چلا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، یہ تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ اپنے اخلاق کریمانہ کے بلند مقام پہ فائز ہوتے ہوئے اس بات کو مناسب نہیں جانتے تھے کہ کسی جاہل کی گالی گلوچ کا جواب دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس بات پہ یعنی اس بات کو بیان کیا، قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں جو یہ لوگ کہتے ہیں وہ آپ کو تکلیف پہنچاتی ہے، آپ کو اس سے حزن ہوتا ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، اے نبی یہ لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ آپ کی سچائی کا انکار نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن یہ ظالم، یہ گمراہ، یہ فاسق، یہ مشرکین جو ہیں وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، گویا یہ کہ اصل میں ان کو جو، یعنی آپ کی شخصیت سے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ ان کے درمیان 40 سال رہے، لوگ آپ کی عزت و تکریم و تعظیم کرتے تھے، اور آج بھی اگر آپ اس میسج کو چھوڑ دیں تو لوگ آپ کی عزت و تعظیم و تکریم میں جو ہے اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کے آپ کی عزت و تعظیم کریں گے، لیکن اصل میں جو ان کو دشمنی ہے، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ظالم در حقیقت، یہ مشرکین در حقیقت اللہ کی آیتوں سے جھگڑتے ہیں، گویا اللہ کے احکامات سے، یہ توحید خالص سے اصل میں ان کو دشمنی ہے۔ تو بہرحال یہ واقعہ ہوا کہ ابو جہل نے اس طرح کی باتیں کہی۔ جب ابو جہل واپس یعنی اس طرح کی باتیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا اور واپس آ گئے۔ بنو ہاشم کی ایک غلام عورت تھی، اس نے یہ سارا واقعہ دیکھ لیا۔ اب حضرت حمزہ جب لوٹے ہیں 2 3 دن بعد وہاں اپنے شکار سے، تو جیسے ہی حضرت حمزہ شکار وغیرہ سے لوٹے تو ابھی وہ گھوڑے سے ہی اترے تھے، اپنا سامان ہی اتار رہے تھے کہ اس غلام عورت نے یہ پورا واقعہ جو ہے حضرت حمزہ کو بتا دیا، یعنی کہ یعنی اس طرح سے ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی کی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدسلوکی کی ہے، اس طرح بد کلامی کی ہے۔ اب یہاں پہ حضرت حمزہ کی عصبیت جاگی، عصبیت یعنی یہ بالکل سمپل بات ہے کہ ہم لوگ بھی اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ عنہ اس بات کو جانتے تھے، اس وقت مشرک تھے لیکن اس بات کو جانتے تھے کہ محمد کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، جو کہ حضرت حمزہ کے بڑے بھائی تھے۔ اب محمد کے والد کا انتقال ہو چکا ہے، محمد یتیم ہے، تو ایسے میں انسان اپنے اوپر رسپانسبلٹی، جو چچا ہوتا ہے، تھوڑا بھی ذی عقل انسان ہو تو اپنے اوپر رسپانسبلٹی محسوس کرتا ہے نا کہ یار میرے بھائی کا بیٹا ہے، اس کی کوئی میرے زندہ رہتے کیسے اس کی توہین کر سکتا ہے۔ تو یہ جو عصبیت ہوتی ہے یہ اپنے آپ میں ایک لیول تک اچھی بات ہے، اس میں کوئی خراب بات نہیں ہے اگر ایک لمٹ تک ہو تو۔ اگر یہ عصبیت آپ کے حق و باطل کے پیمانے کو دبا نہ دے، آپ کے حق و باطل کے پیمانے کو کلاؤڈی نہ بنا دے، تب تک یہ عصبیت بالکل صحیح بات ہے۔ یعنی آپ کو اگر یہ ایک غیرت محسوس ہوتی ہے کہ میرے رہتے ہمارے بیٹے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے بھتیجے کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، بدتمیزی نہیں کر سکتا، یہ سب غیرت جو ہے یہ اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، اگر ایک لمٹ میں ہو تو۔ لیکن عرب کا آپ جانتے ہیں کہ عرب میں یہ عصبیت شدت کے ساتھ تھی اور بہت انتہا پہ پہنچی ہوئی تھی۔ تو اور پھر یہ کیس ایسا تھا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو اور حمیت جو حضرت حمزہ کی جاگ گئی، غصہ ان کا بھڑک گیا، اور بہادری اور شجاعت میں تو ماہر تھے ہی،
اور ایسے انسان کو زیادہ، یعنی جو بہادر انسان ہوتا ہے اس کو غصہ بھی جلدی آتا ہے. جیسے شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں کہ بہادری کی اصل غصہ ہے، یعنی غصے آؤٹ آف کنٹرول غصہ نہیں، بلکہ ایک لمٹ میں جو انتقام کا جذبہ ہوتا ہے، ایک لمٹ میں جو غصہ ہوتا ہے، چینلائزڈ اینگر جو ہوتا ہے، دس از دی فاؤنڈیشن آف بریوری. اب میں اس کے فلسفیانہ بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے ہے یہ معاملہ، لیکن یہ جو ایک لمیٹڈ اینگر ہے یہ بہادری کی بنیاد ہوتی ہے. اور بہادر انسان کو اس ایسے موقع پہ غصہ زیادہ آتا ہے. ایک تو ہوتا ہے وہ بیوقوف انسان، اس کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے، لیکن بہادر ہوتا ہے اس کو بھی غصہ زیادہ آتا ہے. اور حضرت حمزہ کی غیرت یہاں پہ جاگی ہے، ان کی عصبیت جاگی، تو انہوں نے کہا کہ یعنی ان کو غصہ آیا تو واپس جو ہے وہ چل کے گئے ہیں دوڑتے ہوئے حرم شریف میں داخل ہوئے. جیسا کہ شیخ صفی الرحمان مبارک پوری لکھتے ہیں کہ فلما دخل المسجد قام علی راسه، کہ جب حضرت حمزہ عالم غصے میں، عالم غیظ و غضب میں مسجد حرام میں داخل ہوئے تو ابو جہل کو بیٹھا پایا تو وہاں پہ اس کے سر کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. وقال له، اور پھر حضرت حمزہ نے بڑے ہی، یعنی یوں کہہ لیجیے کہ ذلیل کرنے کے انداز میں چند ذلت والے کلمے جو ہے ابو جہل کے سامنے کہا کہ تشتیما ابن اخی و انا علی دینہ، کہ کیا تو میرے بھائی کے بیٹے کو کے ساتھ سب و شتم کرتا ہے، اسے گالی بکتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، حالانکہ میں اس کے دین پہ ہوں. یعنی عالم غصے میں ابو جہل کو غصہ دلانے کے لیے اور ابو جہل کو بھڑکانے کے لیے اور ابو جہل کو ذلیل کرنے کے لیے، ایک تو انہوں نے بہت زبردست، یعنی جو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا لیکن بہت ہی جو عرب میں بدترین گالی ہو سکتی ہے وہ حضرت حمزہ نے ابو جہل کو دی اس موقع پہ. اور پھر عصبیت میں غصے کے عالم میں جو ہے وہ ابو جہل سے کہا کہ کیا تو میرے بھتیجے کو گالی بکتا ہے اور بھتیجے کو میرے پریشان کرتا ہے، جبکہ میں بھی اس کے دین پہ ہوں. حالانکہ حضرت حمزہ مشرک تھے، لیکن غیرت اور عصبیت میں آ کے، غصے کے عالم میں آ کے جو ہے ابو جہل کو بھڑکانے کے لیے کہا کہ وَأَنَا عَلَىٰ دِينِهِ، اس حال میں کہ میں اس کے دین پہ ہوں. ثم ضربه بالقوس فشجعوا شجة منكرة فصار رجالا من بني مخزوم حي أبي جهل وصار بنو هاشم حي حمزة. فقال أبو جهل دعوا أبا أمارة فإن سببت ابن أخيه سبا قبيحا. تو یہ عبارت میں نے آپ کو صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی جو کتاب ہے رحیق المختوم اس سے پڑھ کے سنائی ہے. تو جب یہ موقع ہوا تو حضرت حمزہ نے وہ بات کہی اور اپنے تیر سے زبردست جو ہے ایک ضرب لگائی ابو جہل کے سر پہ، اور ابو جہل کا سر پھٹ گیا اور اس میں سے خون جاری ہونے لگا. تو جب بنو مخزوم نے دیکھا کہ حضرت حمزہ نے اٹیک کر دیا ہے ابو جہل کے اوپر، تو بنو مخزوم جو ابو جہل کا قبیلہ تھا وہ بھاگے بھاگے آئے ابو جہل کے ڈیفنس میں. تو بنو ہاشم بھی نکل کے آگے، جیسا کہ قبائلی عصبیت میں ہوتا ہے، بنو ہاشم حضرت حمزہ کے پروٹیکشن میں آگے. تو بیچ بچاؤ کیا ابو جہل نے. ابو جہل نے کہا دعو ابا امارہ، کہ ابو امارہ کو چھوڑ دو، یعنی حضرت حمزہ کے بارے میں کہا کہ اپنے بنو مخزوم سے کہا کہ اے لوگوں حمزہ کو چھوڑ دو. فإنی سببت ابن اخیہ سبا قبیحا، کہ میں نے یقیناً اس کے بھتیجے کے ساتھ جو ہے بہت برا سلوک کیا اور بہت بھدی گالیاں جو ہے اس کے بھتیجے کو دی تھی، لہٰذا میری غلطی ہے. یعنی اس کا غصہ جو ہے بالکل جائز ہے. یہاں پہ ایک اور چیز سمجھ میں آتی ہے کہ عرب کے اندر جو ہے عصبیت ایک ایگریڈ اپون چیز تھی. یعنی کوئی انسان اگر اپنے فیملی کے ڈیفنس کے لیے آگے آ رہا ہے تو اگرچہ وہ اس سے لڑتے تھے لیکن اس کی عزت کرتے تھے کہ ہاں بھائی یہ اپنے فیملی کے ڈیفنس کے لیے آیا ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل بھی ابو لہب کی عزت نہیں کرتا تھا، حالانکہ ابو لہب اس کے پارٹی کا انسان تھا، لیکن بنو ہاشم سے تھا اور بنو ہاشم سے ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیزرٹ کیا ہوا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن نہیں دیتا تھا، لہٰذا ابو لہب کا لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کے پیچھے کے مجلس میں. اور حمزہ کی جو کہ ان کے مخالف تھے، یعنی حمزہ واز ناٹ آن دا پارٹی آف ابو جہل، مخالفت کے باوجود حمزہ کی لوگ عزت کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ ایک تو بہادری کی وجہ سے اور دوسرا یہ دیکھتے تھے کہ یہ اپنے بھتیجے کی پروٹیکشن میں آگے آتا ہے. تو اس غیرت کو، اس عصبیت کو، اس قبائلی حمیت کو عرب کے اندر جو ہے بڑی عزت، یعنی بہت وہ اس کو ایک وینریشن کی نگاہ سے دیکھتے تھے. بہرحال ابو جہل نے بیچ بچاؤ کیا اور اس نے جو ہے وہ روک دیا کہ بھائی تم لوگ جو ہو جھگڑا نہیں کرو، حمزہ نے مجھے مارا ہے تو بالکل صحیح مارا ہے، کیونکہ میں نے واقعتاً جو ہے اس کے بھتیجے محمد کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا. اس سے پتہ چلا کہ ایک تو حضرت حمزہ کا روب پتہ چلا کہ ابو جہل کے سامنے لوگ کلام کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، اور حضرت حمزہ نے حرم شریف میں تمام لوگوں کے سامنے جا کے اس کا سر پھوڑ دیا. دوسرا، حضرت حمزہ کی روب کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابو جہل نے اس بات کو نوٹ کر لیا اور محسوس کر لیا کہ اگر حمزہ کی مخالفت کرتے ہیں، حمزہ کا مقابلہ بھی کرتے ہیں تو خون خرابہ یہاں پہ ہو جائے گا.
اور اس سے نقصان ہو جائے گا. تو حضرت حمزہ کی روبدار شخصیت تھی جس کی وجہ سے ابو جہل کو انہوں نے مارا بھی، اور ابو جہل نے کچھ رپلائی بھی نہیں کیا، کچھ مقابلہ بھی نہیں کیا، اور آگے جو جھگڑا ہو سکتا تھا اس کو بھی شانت ابو جہل نے کیا. تو اس سے بھی حضرت حمزہ کی روبدار شخصیت کا ایک عکس جو ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہوتا ہے. بہرحال حضرت حمزہ نے اعلان تو کر دیا جوش میں اپنے بھتیجے کی حمایت میں کہ میں اس کے دین پہ ہوں، لیکن در حقیقت حضرت حمزہ ایمان تو نہیں لائے تھے، انہوں نے اسلام تو نہیں قبول کیا تھا. ایسے موقع پہ جب وہاں سے واپس لوٹے ہیں، جب ان کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا، تو انہوں نے سوچنا شروع کیا، یار میں نے تو کہہ تو دیا، قریش کے سامنے اعلان کر دیا کہ میں محمد کے دین پہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن میں تو محمد کے دین پہ نہیں ہوں، وہ تو مشرک ہی تھے. تو یہ تردد کی جو کیفیت تھی، یہ ان کے اوپر پورے رات بھر جو ہے وہ غالب رہی، اور پورے رات جو ہے یہ بہت ہی بے چینی کے عالم میں انہوں نے گزارا، اور رات بھر یہ دعا کرتے رہے. یعنی چونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ بنو ہاشم یا بالعموم قریش میں اسماعیل علیہ السلام کے دین کی چند ایسپیکٹ بچے ہوئے تھے، گویا وہ اللہ تعالیٰ کو، یعنی یہ جانتے تھے کہ اللہ ہمارا معبود ہے، لہٰذا انہوں نے ویسے موقع پہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے. خود حضرت حمزہ نیریٹ کرتے ہیں کہ میں نے جو ہے رات بھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اگر محمد کا دین واقعتاً تیری طرف سے ہے اور سچ ہے تو میرا دل جو ہے اس کی طرف کھول دے، اور اگر یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یعنی تیری طرف سے محمد کا دین نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر مجھے واپس جو ہے عبد المطلب کے دین پہ قائم کر دے، یعنی اپنے آبا و اجداد کے دین پہ مجھے قائم کر دے. اور میری اس فضیحت، یعنی یہ جو مجھے ذلت حاصل ہوگی، کیونکہ اب انہوں نے اعلان تو کر دیا قریش میں جا کے کہ میں محمد کے دین پہ ہوں، لیکن اب اگر یہ ان کے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ وہ بہت ہی ڈیلیما کی کیفیت تھی نا، کہ ایک طرف وہ چاہتے بھی نہیں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنا، کیونکہ ہی واز ناٹ کنوینسڈ ود دی ٹروتھفلنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ٹروتھفلنس آف قرآن. On one hand, this was the fact, and he does not want to desert the deen of Abdul Muttalib, his father. On the other hand, جب انہوں نے اعلان کر دیا ہے اور اب وہ اپنی بات سے اگر پھر جائیں گے تو پھر یہ ایک الگ فضیحت اور بے عزتی کا سبب ہوگا. اور عرب کے اندر جو اپنی زبان کی بڑی اہمیت تھی، خاص طور پہ جو شرفا تھے، جو شریف قبیلے ہوتے تھے، ان کے ہاں زبان کی بڑی اہمیت تھی. اگر وہ انہوں نے زبان دے دی تو پھر اب اس سے پھرتے نہیں تھے. تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہے ان کے نزدیک بڑی، یعنی چوز کرنا بہت تردد اور پریشانی اور ڈیلیما کا سبب بنا. تو انہوں نے رات بھر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. بہرحال جب سو گئے اور صبح اٹھتے ہیں، خود حدیث کے الفاظ ہیں، خود نیریٹ کرتے ہیں، فرماتے ہیں جب میں صبح اٹھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر جو اسلام کی محبت کو ڈال دی تھی، اور میرے اوپر حق واضح ہو گیا تھا، لہٰذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا. یہ وہ موقع تھا جب حضرت حمزہ نے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا تو صحابہ کرام کو اتنی خوشی ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے رسول نے بہت زور سے کہا تکبیر، اللہ اکبر، بہت زور سے آپ نے تکبیر کہی. اور صحابہ کرام نے جب اللہ کے رسول کو خوش دیکھا تو سارے صحابہ نے بہت زوردار طریقے سے جو ہے تکبیر کہی، یہاں تک کہ جو مکہ کی پہاڑیاں تھیں وہ گونج گئیں. تو اس سے پتہ چلا کہ خوشی کے موقع پہ، قوت کے موقع پہ، جب قوت اسلام کی قوت، یعنی حضرت حمزہ کا قبول اسلام جو ہے اسلام کی قوت کا سبب تھا نا، تو ویسے موقع پہ جو ہے تکبیر کہنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور تکبیر جو ہے اسلام کے شعار میں سے ہے، اور اسلام کی قوت کو مشرکین کے اوپر، کفار کے اوپر واضح کرتا ہے. یعنی آپ ہر دور میں دیکھتے ہیں کہ مشرکین اور کفار کو جو ہے تکبیر سے بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور تکبیر اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط کرتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ حضرت حمزہ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ نے بڑی زوردار تکبیر پڑھی، تکبیر اللہ اکبر، اور تمام صحابہ نے پھر تکبیر پڑھی. اور یہ موقع وہ تھا، بعض صحابہ نیریٹ کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں پایا، یعنی جس وقت حضرت حمزہ نے قبول اسلام کیا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوش نہیں تھے. یعنی چند ہی موقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا، ان میں سے ایک جو ہے حضرت حمزہ کا قبول اسلام ہے، اور چند موقع ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غمگین ہوئے، اس میں سے ایک حضرت حمزہ جب شہید ہوئے ہیں جنگ احد کے بعد. حضرت حمزہ کی مزید شجاعت اور ان کی بہادری جو ہے بدر اور احد میں، وہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے جب ہم مدنی دور میں اور جنگ احد اور جنگ بدر کی سٹڈی کریں گے، تب ہم حضرت حمزہ کی مزید جو شجاعت ہے، ان کی بہادری، اسپیشلی احد کے اندر جو ان کا ہیروئک رول ہے جنگ احد میں، وہ دیکھیں گے، اور پھر ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں گے، اور پھر ہم یہ جانیں گے کہ کیوں وہ سید الشہداء ہیں. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الشہداء جو ہیں وہ حضرت حمزہ ہیں، تمام شہیدوں کے سردار جو ہیں وہ حضرت حمزہ ہیں. تو وہ جنگ احد کی جب ہم اسٹڈی کریں گے تو ہم اس کو سمجھیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ حضرت حمزہ کے قبول اسلام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہایت خوشی ہوئی. سب سے بڑی خوشی کا سبب یہ تھا کہ چچا ہیں، کفر سے باہر آ گئے، شرک سے باہر آ گئے، اسلام قبول کر لیا، ایمان ان کے دل میں داخل ہو گیا، تو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ کم سے کم دائمی جہنم سے تو بچ ہی گئے. اور حضرت حمزہ جس طرح کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ تو دائمی جہنم کیا، وہ تو یعنی جہنم کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جنت میں سب سے اعلیٰ مراتب پہ فائز ہے. ٹھیک ہے.
تو یہ بہت خوشی کا سبب تھا. یہاں پہ ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے ایک ضمناً پوائنٹ بیان کرتا چلوں حضرت حمزہ کی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں، کہ حضرت حمزہ نے جب اسلام قبول کیا اور اپنے اسلام کا اعلان کیا، تو اس وقت ہی واز ناٹ کمپلیٹلی کنوینسڈ ود دا ٹروتھفلنس آف اسلام. ہی واز ناٹ لائک ویری کنوینسڈ اینڈ کمیٹڈ مسلم. یعنی the start of Islam of Hamza was not very good. It was very unideal way of accepting Islam. جیسے ہم حضرت ابو بکر وغیرہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، حضرت علی وغیرہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، حضرت زید بن حارثہ کا معاملہ دیکھتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ دیکھتے ہیں، ان حضرات کا، اور سعد بن ابی وقاص ہیں، اور جو دیگر صحابہ ہیں جو اولین دستے کے اہل ایمان والے ہیں، ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ دے ویئر ایکسٹریملی کمیٹڈ رائٹ فرام دا اسٹارٹ. اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو پورے کمٹمنٹ اور پورے شدت ایمان کے عالم میں اسلام قبول کیا. اس کے برعکس حضرت حمزہ کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو شک و تردد کے عالم میں قبول کیا تھا. دھیرے دھیرے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کیا. چنانچہ علامہ ابن اسحاق جو سیرت نگار ہیں سب سے بڑے، اور جن کی سیرت کی کتاب جو سب سے بڑی سورس ہے، اولڈسٹ سورس ہے ہمارے لیے، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ کا اسلام کی ابتدا عصبیت پہ تھی. یعنی ان کا اسلام ابتدائی طور پہ جو ہے ایمان کی قوت اور یعنی ایمان کے پراپر کنوکشن کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ عصبیت، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروٹیکشن کی جو ایک قبائلی عصبیت تھی اس بنا پہ تھا. لیکن دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلص بنا دیا، اور اتنا مخلص بنایا، اتنا مخلص بنایا کہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت عطا کی جنگ احد میں. اور صرف شہادت ہی نہیں، ایک تو شہید ہونا اپنے آپ میں بہت یعنی بلند بات ہے، شہیدوں میں بھی تمام شہداء جو امت کے اندر ہوں گے تب سب کے سردار حضرت حمزہ ہیں. اور حضرت حمزہ کی شان میں قرآن میں سورہ آل عمران کی آیتیں اتری، تو وہ جب ہم جنگ احد پڑھیں گے تب وہاں سمجھیں گے. تو پتہ یہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان جو اللہ کے نزدیک بہت بلند مقام ہو، بہت اونچے مقام پہ فائز ہونے والا ہو، اس نے ابتدا سے ہی بالکل جو ہے وہ ایبسلیوٹلی بیسٹ زندگی گزاری ہو. یہ ضروری نہیں. صحابہ کرام میں ہم ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں. ایک طرف ہم حضرت ابو بکر اور حضرت علی جیسے دو لوگ دیکھتے ہیں جو ڈے ون سے، یعنی حضرت ابو بکر دور جاہلیت میں بھی بہت شریف انسان تھے، بہت نیک کار تھے، بہت یعنی اچھا کام کرنے والے تھے، لوگوں کی بڑی مدد کرنے والے تھے، ٹھیک ہے. اور جب اسلام قبول کیا تو ظاہر ہے کہ اس میں اور بہتر ہو گئے. حضرت علی کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے تو شرک کا دور پایا ہی نہیں، یعنی وہ تو 7 سال کی عمر میں، 8 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا. تو جب 7-8 سال کے تھے تو ان پہ تو مشرک کا حکم لگے گا بھی نہیں، بچے پہ تھوڑی لگتا ہے یہ حکم. تو انہوں نے سمجھیے ایک طرح سے فطری طور پہ ہی مسلمان تھے، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو وہ مسلمان ہو گئے. تو گویا کہ انہوں نے شرک کا تو دور ہی نہیں گزارا. تو انہوں نے، ان کی ابتدائی تربیت جو ہے وہ اسلام کے اندر ہوئی، تو ان کی شخصیت اس حساب سے ابھر کے سامنے آئی. پھر ہم دیکھتے ہیں اور دوسرے، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہ بہت ہی نیک تھی. لیکن پھر ہم حضرت حمزہ اور عمر کے بارے میں دیکھتے ہیں جب ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دو وہ حضرات ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بہت یوں کہہ لیجیے کہ بہت ہی پارٹی بوائے جس کو کہہ لیجیے، اس کو کہتے ہیں کہ جو بہت پارٹی، اب کیا کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا کون سا ٹرم ہے، لیکن بہت زیادہ لائف کو انجوائے کرنے والے، ہر قسم کی حرام چیزوں میں، شراب، شکار اور عورتوں کا معاملہ اور زنا، اس طرح کے معاملات میں بہت زیادہ ڈوبے رہنے والے تھے. اس کے باوجود جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو یہ دونوں جو ہیں صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق کے بعد سب سے چوٹی کے یہ دو صحابی ہو گئے. ٹھیک ہے. پھر یعنی بہت سے صحابی جو ڈے ون سے، یعنی جنہوں نے بالکل ابتدا میں اسلام قبول کیا، ان سے بھی حضرت حمزہ کا اور حضرت عمر کا درجہ بہت زیادہ ہے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ واحد شخصیت ہیں جو ان دونوں سے افضل ہے. ورنہ ہم تمام لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ سب کے سب جو جنہوں نے بہت شروع میں اسلام قبول کیا، جنہوں نے 6 سال تک جو ہے اسلام کے لیے پریشانیاں جھیلی اور مشقتیں اٹھائی، ان سب کے باوجود یہ 6 سال بعد اسلام قبول کر رہے ہیں عمر اور حمزہ. اور انہوں نے اس طرح سے مشقت بھی نہیں اٹھائی ہوگی جس طرح بلال نے اٹھائی، لیکن اس کے باوجود بلال اور عمار سے زیادہ ان کا مقام و مرتبہ ہے. پھر انہوں نے، ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے کہ حضرت عمر نے بہت کنوکشن کے بعد اسلام قبول کیا، حمزہ جو نے جب اسلام قبول کیا وہ عصبیت کے بنا پہ قبول کیا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان جو ہے مختلف اگزامپلس رکھے ہیں، بیسٹ سٹارٹ کے بھی اگزامپلس رکھے ہیں، ایسے لوگوں کے بھی اگزامپلس رکھے ہیں جو بورن مسلمس ہیں، ایسے لوگوں کے بھی اگزامپلس رکھے ہیں جنہوں نے انتہا درجے کی پریشانیاں اٹھائی اور ہر قسم کے ظلم و ستم کو سہا، جیسے عمار اور بلال اور مصعب بن عمیر وغیرہ. ایسے لوگوں کی بھی مثالیں رکھی ہے. مثال کے طور پہ مصعب بن عمیر جو بہت ہی امیر گھرانے سے تھے، پھر انہوں نے مشقت و پریشانی میں اپنا زندگی بسر کی. ایسے لوگوں کا بھی اگزامپل عمر اور حمزہ کے کیس میں ہے کہ جو بہت زیادہ اسلام کے سے قریب نہیں تھے اور حرام کاری میں پوری زندگی گزاری، لیکن جب اسلام ان کے اندر داخل ہوا تو یہ بیسٹ آف دا بیسٹ پیپل ہو گئے.
پھر ان دونوں میں بھی ایک بنیادی فرق ہے کہ عمر ایکسیپٹڈ اسلام وتھ ایبسلیوٹ کنوکشن، حمزہ ایکسیپٹڈ اسلام بیکاز آف اسبیہ، بیکاز آف دی غیرہ، بیکاز آف دا پروٹیکشن آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیکاز فار پروٹیکٹنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، غصے کے عالم میں حمزہ نے اسلام قبول کیا. تو یہ سارے ورائٹی آف اسٹوریز اور ان کی انالیسس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بہتر جانتا ہے کہ کس کا کیا مقام و مرتبہ ہونا ہے، اور کون کس لیول پہ، کس پائے پہ اللہ کے قریب ہوگا. ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ 6 سال تک جن صحابہ نے اسلام قبول کیا تھا وہ بھی ہمارے نزدیک بہت معزز ہیں، اللہ کے نزدیک بہت معزز ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ عمر اور حمزہ کے لیول پہ نہیں پہنچ پایا، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ انہوں نے بہت لیٹ اسلام قبول کیا ان لوگوں کے کمپیریزن میں، اور بہت حرام کاری میں اپنی زندگی گزاری، بہت غلط چیزوں میں اپنی زندگی گزاری. تو بس اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا اینڈ جو ہے، کس کا خاتمہ جو ہے خیر پہ ہونا ہے اور کس کا خاتمہ شر پہ ہونا ہے. اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہونا ہے. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ انسان بہت زیادہ گناہوں میں مبتلا ہو، پھر اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے اور پھر وہ اللہ کے بہترین بندوں میں شامل ہو جائے، بہترین بندوں میں. اس کے ہزار، یعنی اس کے اتنے اگزامپلس ہیں جو اگر اس پہ ہی ہم ایک سیریز اسٹارٹ کر دیں تو وہ سیریز جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے زمانے تک چلے گی. یعنی گویا کہ یہ بات ثابت شدہ امر ہے کہ اچھی اسٹارٹ از ناٹ دی گارنٹی آف اچھا اینڈ. اچھی اسٹارٹ ڈز ناٹ مین کہ جس نے اچھی اسٹارٹ نہیں کی وہ آپ سے چھوٹے لیول کا ہے، اور کسی نے اگر پورے کنوکشن کے ساتھ اسلام نہیں بھی قبول کیا ہے تو بھی عین ممکن ہے کہ ایک مقام پہ پہنچ کے وہ اللہ کے نزدیک اتنے بلند مقام پہ پہنچ جائے، اتنا زیادہ اللہ کے دین کے لیے کام کرنے والا بن جائے کہ دوسرے لوگ اس کے برابر نہیں ہو پائیں. یہ حضرت حمزہ کی سٹوری سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو انیشیل انٹینشن کسی بھی چیز کے لیے امپورٹنٹ ضرور ہے، لیکن دیٹ از ناٹ دا ڈیسائڈنگ فیکٹر، دیٹ از ناٹ دی الٹیمیٹ فیکٹر وچ ڈیسائڈز دا فیٹ آف اے پرسن. ٹھیک ہے، عین ممکن ہے کہ ایک انسان غلط نیت سے کوئی کام شروع کرے، اسلام کا ہی کام، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے دھیرے دھیرے کر کے اس کے اندر اخلاص پیدا کر دے اور وہ اللہ کے بلند ترین بندوں میں شامل ہو جائے اور اللہ کے مقرب ترین بندوں میں شامل ہو جائے. اور عین ممکن ہے کہ انسان اچھی نیت سے کوئی کام شروع کرے اور پھر شیطان اس کو بہکا کے اس کے اندر ریاکاری اور دوسرے قسم کی باطل چیزیں جو ہے اس کی نیت کے اندر شامل کر دے، وہ تمام اعمال اس کا غارت ہو جائے اور وہ جو اس انسان کی موت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی پہ ہو. تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان کو اپنے طور پہ ہمیشہ سنسیئرٹی میں انکریمنٹ کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، ہے نا. اپنے یعنی کوئی انسان اگر گناہوں میں بہت لمبی مدت تک اس نے وقت گزارا ہے تو اس کو نا امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں ہونا چاہیے. حمزہ اور عمر کی سٹوری سے یہ سب سے بڑی سیکھ ملتی ہے رضی اللہ عنہما. تو یہیں پہ انشاءاللہ میں اپنی بات کو اب تقریباً ختم کرنے لگا ہوں، بس یہ آخری بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عمر کی سٹوری وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں کور کریں گے. یہاں پہ ایک ضمناً ایک سائڈ پوائنٹ بیان کرتا چلوں کہ جب ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، جو اسٹوری میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اور جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی ہوگی تو اس کے مقصد کیا رہا ہوگا کہ اس کے ذریعے جو اسلام کو نقصان پہنچایا جائے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہوا کہ اسی واقعے کے نتیجے میں حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، اور حمزہ ایک اسٹرانگ پرسنالٹی، جس کے نتیجے میں جو ہے صحابہ کرام کو بڑی ہمت افزائی ہو گئی، ان کی بڑی قوت میں اضافہ ہو گیا. تو پتہ یہ چلا کہ کسی بھی عمل کا نتیجہ کیا ہونا ہے اس کا عین علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. عین ممکن ہے کہ انسان کسی چیز کو جو ہے بہت اچھا سمجھے، بہت بڑھیا، بہت اچھا ایکشن سمجھے، اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ نقصان دہ ثابت ہو جائے. اور عین ممکن ہے کہ انسان جو ہے کسی چیز کو نقصان دہ سمجھے یا کوئی اس کے ساتھ نقصان کی چیز ہو جائے، کوئی واقعہ اس کے ساتھ ناپسندیدہ ہو جائے اور وہ سمجھے کہ یار معاملہ خراب ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اس واقعے کے ذریعے جو ہے اس کو خیر تک، الٹیمیٹ خیر تک پہنچا دے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا سورہ بقرہ کے اندر کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، عین ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور ممکن ہے کہ تم کسی چیز سے کو محبوب جانو، کسی چیز کو بہت ضروری سمجھو، کسی چیز کو بہت پسند کرو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن اس میں تمہارے لیے برائی ہو، اس میں تمہارے لیے شر ہو. واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، اور تم بالکل نہیں جانتے. تو اس بات کو، اس اصول کو اس سٹوری کے ذریعے اور مستحکم کیا جا سکتا ہے کہ ابو جہل نے جو اسٹیپ لیا اس میں اس کا مقصد کچھ اور تھا اور اس کا انٹینشن کچھ اور تھا، لیکن رزلٹ جو اس کے اس ایکشن سے آیا، اگر ابو جہل ایسا نہیں کرتا تو حضرت حمزہ کی غیرت و حمیت نہیں جاگتی اور وہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے. تو ایک بہت بڑا فائدہ جو اہل اسلام کو ہوا، صحابہ کرام کو ہوا، وہ ابو جہل کے اس بھدے ایکشن سے ہوا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بعض برے ایکشن سے بھی اچھے نتائج لا سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کام پہ قادر ہے، اور ہم اس کے بہت سارے اگزامپل جو ہیں قرآن و سنت کے اندر اور سیرت کے اندر دیکھتے ہیں. تو یہ ایک ضمناً ایک پوائنٹ بیان کرنا تھا، وہ میں نے بیان کر دیا حضرت حمزہ کی سٹوری کے کانٹیکسٹ میں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہیں پہ اپنی بات کو جو ہے ختم کرتے ہیں.
اور جو نیکسٹ لیکچر ہوگا ہمارا وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کے اوپر ہوگا، اور پھر ان کی جو فضائل ہیں، حضرت عمر کے فضائل، وہ بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور جو سٹوری ہے وہ بھی، اور انشاءاللہ اس سے جو وزڈم کے پوائنٹس آتے ہیں وہ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہیں پہ آج تھوڑا بات ذرا طویل ہو گئی، لیکن یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس میں جو خطا ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین، والحمد للہ رب العالمین۔